اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مروہ پہاڑی پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں کچھ دیر آپس میں بات کرتے رہے، پھر حضرت عبداللہ بن عمرو چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر وہاں روتے ہوئے ٹھہر گئے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، ابو عبد الرحمن، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا، یہ صاحب یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بتا کر گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے چہرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان شریف کا مہینہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ڈھیر ساری برکتیں نازل فرمائے اور رحمتیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں نازل فرمائے۔ جو لوگ بے گھر ہیں یا جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور وہ لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گھر، اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے، اور جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کھلا رزق اتنا ان کو عطا فرمائے کہ وہ قرض سے بھی نجات حاصل کر لیں، اور جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، مکمل صحت مند لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جو لوگ ایگزام کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور پیپرز دے چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور جس کو جو بھی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے نجات دلائے، ان کے تمام آپ کو جو بھی مسائل ہیں، مسئلے ہیں، مصائب ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب سے نجات دلائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت ساری ریکویسٹ کے اوپر اور بہت سارے لوگوں کے کمنٹس جو پریشان ہیں شادی کے حوالے سے کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی تو ہمارے لیے دعا کریں۔ بہت سارے لوگ مجھے اس دعا کے لیے کہتے ہیں، اور بہت لڑکیاں بھی اس وجہ سے پریشان ہیں، اور عمریں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے۔ تو اس وجہ سے آج کا جو وظیفہ ہے وہ شادی کے اوپر ہے، شادی کے لیے ہے کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہو پا رہی، کوئی بندش، رکاوٹ، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، تو وہ اس وظیفے کی برکت سے جو میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اسے پورے یقین، پورے خلوص اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عرض قبول کریں گے، ضرور دعا قبول کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ سے نیک نیتی رکھ کے، نیک امید رکھ کے دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو دعا ہوگی وہ لازمی قبول ہوگی، اور جو شادی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے چینل کے لیے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو مل جائے، اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ تو چلیں میں آج کا وظیفہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سورہ یاسین کا ایک بہت ہی گارنٹیڈ عمل ہے، سورہ یاسین کی ایک آیت کا عمل ہے، اور اجازت اس کے لیے عام ہے، لڑکیاں اور لڑکے دونوں کر سکتے ہیں، اور جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ یہ عمل خود کریں تو سب سے بیسٹ ہوگا، بلکہ انہیں خود کرنا ہے یہ عمل، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 21 دن کی ہے، اور بہتر ہے لڑکیاں ایسے ٹائم پر شروع کریں کہ ان کے ناغے کا دن بیچ میں نہ آئیں، اور اگر خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے جب ناغا آ بھی جائے تو پھر دن بعد میں پورے کر لیے جائیں، لیکن بہتر ہوگا کہ جس وقت وہ مخصوص ایام سے فارغ ہوں تب یہ عمل شروع کریں تاکہ 21 دن پورے ہو جائیں، اور لڑکے جو ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اپنی شادی کے لیے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے۔
اس کی تعداد میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، اور اس کا ٹائم جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہی ہے۔ پھر آپ سوال کریں گے اسے ہم کسی اور نماز کے بعد پڑھ لیں، تو میں آپ کو یہاں پر ویڈیو میں بتا رہی ہوں کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہی ہے، اور آپ نے یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت حاجت کے نفل ادا کر لیں۔ حاجت کے نفل ادا کر لیں اور اپنی شادی کے لیے آپ دعا کر لیں، اور پھر آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور اس کی جو تعداد ہے وہ ہے 3313۔ 3313 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 یعنی 36 کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ 3313 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کو مکمل پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں۔ 3 بار آپ درود شریف دعا مانگنے سے پہلے پڑھیں، اور پھر اپنی شادی کے لیے دعا کریں، اور پھر شادی کی دعا بہت ہی عاجزی اور بہت ہی گڑ گڑا کر کریں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ بہت کامیاب اور بہت گارنٹیڈ عمل ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جن کے مسئلے بنے ہوئے ہیں شادی کے حوالے سے، شادی نہیں ہو پا رہی یا رشتہ آتا ہے رشتہ طے نہیں ہو پاتا ہے یا جو بھی مسئلہ ہے وہ ضرور حل ہو جائے گا، اور 21 دن تک یہ عمل جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہ بہت کامیاب عمل ہے، آپ ضرور کر کے دیکھیں جنہیں شادی کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر میری ویڈیو ہوتی ہے ختم۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ بار بار دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اجازت کا بھی بتا دیا ہے، میں نے آپ کو ٹائم بھی بتا دیا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، میں نے آپ کو مدت بھی بتا دیا ہے، لیکن آپ ویڈیو ٹھیک سے نہیں دیکھتے نہ سنتے ہیں، اور پھر مجھ سے کمنٹس میں پوچھتے ہیں کتنے دن کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ سارے سوال آپ مجھ سے کمنٹس میں کرتے ہیں۔ تو میں نے ویڈیو میں سارا کچھ بتا دیا ہے، تو اب آپ جو ہے اس عمل کو بس شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی جو ہے مل جائے گی۔ اور مجھے لیلا کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور مجھے آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔